ساری دنیا کے نام۔ 8 ربیع الاول کی رات فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم دین حاصل کیا۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے چیئرمین کی دیگر شخصیات کے ہمراہ 17 اگست کو فیضان مدینہ کراچی حاضری۔ نگرانی شورا نے مہمانوں کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں جاری دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی۔ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم فیضان عشق رسول ملیر کراچی میں تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد۔ نگرانی ڈویژن مشاورت نے سنت ابھرا بیان کیا۔ بچوں میں تحائف اور اسناد تقسیم کی گئی۔ شعبہ تعلیم ٹیچرز فورم کے اسلامی بھائیوں کے ڈی جی کالج سندھ زاہد حسین راجپڑ سے کراچی میں ملاقات۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں ربیع الاول کے سلسلے میں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں کراچی کے مقامی عاشقان رسول کے علاوہ مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے اسلامی بھائی، طلباء کرام اور مختلف شعبجات کے ذمہ داران بھی شرکت کی سعادت پا رہے ہیں۔ 8 ربیع الاول کی رات امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے قیمتی ملفوظات ارشاد فرمائے اور عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ کہ اس بابرکت اور مبارک مہینے میں والدین اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنتوں کی محبت پختہ کرنے کے لیے گھروں میں کس قسم کا ماحول بنائیں اور کیا خاص تربیت کریں، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی موقع شاید نہ ملے جشن ولادت کے موقع پر، کہ وہ ایک خوشی کا سما ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، ان کی عظمت کی باتیں، گھر گھر میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، نعتوں کے اشعار سن سن کر ان کو جذبہ آٹومیٹک پیدا ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں کرنے سے بچوں کے دل میں ایک حب پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ واہ آقا کی یاد میں ہے یہ، تو پھر آقا کی باتیں، تو آقا کا نام، تو ذکر خیر، تو نعت شریف، ذکر مدینہ، یہ سب جیسے آج کل ہمارے ہاں جو اس وقت جگمگ جگمگ ہو رہا ہے، تو بچہ بچہ خوش ہے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو یہ نعرے جو لگا رہے ہیں اس کو مطلب نہیں آتا، لیکن یہ عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ آقا کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام لیتا ہے، اس سے ان کو مطلب محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دنوں بڑی تراوٹ ملتی ہے، خشکی دور ہوتی ہے، سرکار کے عشق کے چشمے جو ہیں یہ دلوں سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کی لذت سے ناآشنا ہے ان کے گھروں میں اندھیرے، ان کے یہاں یہ نہ جھنڈا ملے گا، نہ روشنی ملے گی، نہ تذکرہ ملے گا، سرکار کا تذکرہ بھی جیسے ہمارے یہاں آج کل جو دھوم دھام سے ذکر خیر ہو رہا ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک جگہ کچھ وہ روشنی کی ہوئی تھی، کچھ تعمیر نو کی وجہ سے کئی دن سے روشنی تھی، تو جب 12ویں رات آئی تو وہ روشنی گل کر دی گئی تھی برابر، انہیں 100% پتا ہے، اور کچھ میں زیادہ بول نہیں سکتا، مدنی چینل پر ہوں، بالکل یعنی کہ اس رات کو وہ اندھیرا رکھا گیا۔ انشاءاللہ ہم اجالا رکھیں گے اور ہماری قبر بھی روشن ہوگی۔ میں ایسوں کو بددعا نہیں دے رہا کہ ان کی قبر میں بھی اندھیرا ہو، لیکن ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ گورے تیرا مانے اندھیری قبر، وہ تمہاری قبر اندھیری جگمگاتے جائیں گے۔ فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت سے علم دین سیکھا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون سے برتن استعمال فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مٹی یا کاٹ یعنی لکڑی
کے برتن اور پانی کے لیے مشکیزیں کا استعمال ثابت ہے. اس کے علاوہ پیتل یا تانبے وغیرہ کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تانبے پیتل کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں. مٹی یا کاٹھ کے برتن تھے اور پانی کے لیے مشکیزیں بھی. چیئرمین آباد حسن بخشی، ممبران آباد سمیت دیگر بلڈرز، ڈیولپرز، بزنس مین اور مختلف نیو سوسائٹیز سے وابستہ شخصیات نے 17 اگست 2026 کو فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا اور نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری سے ملاقات کی. اس دوران مہمانوں کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں جاری دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی گئی. دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کے جذبے کے تحت 17 اگست 2026 کو چیئرمین آباد حسن بخشی، آباد کے اراکین، مختلف بلڈرز، ڈیولپرز، کاروباری شخصیات اور نیو سوسائٹیز سے وابستہ افراد نے فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری سے ملاقات کی. اس موقع پر اراکین شورا حاجی فضیل رضا اتاری، حاجی محمد علی اتاری سمیت شعبہ نیو سوسائٹیز اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے فیضان مدینہ آمد پر مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں دعوت اسلامی کے تحت ملک سمیت دنیا بھر میں جاری دینی و فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. ملاقات کے دوران نگران شورا نے دعوت اسلامی کی جانب سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کی جانے والی کاوشوں پر بھی گفتگو کی. بالخصوص آن لائن کلاسز کے ذریعے دینی و دنیاوی تعلیم کی فراہمی، نوجوان نسل کی تربیت اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں مہمانوں کو بریفنگ دی. اس موقع پر مولانا محمد عمران اتاری نے بلڈرز، ڈیولپرز، کاروباری شخصیات اور نیو سوسائٹیز سے وابستہ افراد کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے اور اپنے اپنے شعبوں میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ترغیب دی. مہمانوں نے دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر جاری دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے نیکی کے کاموں میں اپنے تعاون کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری اور اراکین شورا کا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے افریقی ممالک ملاوی اور ساؤتھ افریقہ سفر ہوا، جس دوران سنت بھرے اجتماعات و نیکی کی دعوت کے سلسلوں سمیت قبول اسلام کی مدنی بہاریں بھی رونما ہوئی اور فیضان مجتبہ مسجد کا افتتاح ہوا. تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے UK، یورپ اور ترکیہ سفر ہوا. اس سفر کا آغاز 7 جولائی 2026 کو انگلینڈ سے ہوا، جہاں سلاؤ، برمنگم، مانچسٹر، بلیکبرن اور بیڈفورڈ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے عظیم الشان سنت بھرے اجتماعات میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان نگرانی شورا نے مختلف موضوعات پر سنت بھرے بیانات کیے اور ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی سمیت جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلبہ کرام کے درمیان ہونے والے مدنی مشوروں اور مختلف سیشنز کے دوران نگرانی شورا نے 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے اہداف بھی دیے اور مختلف مواقع پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں کے سلسلے بھی ہوئے. ان مواقع پر نگرانی شورا نے 18، 19 اور 20 سپتمبر کو نیویارک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے اجتماع کی دعوت عام کرتے ہوئے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا ذہن دیا اور دوسرے موقع پر 3 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کے مقام کا وزٹ کرنے کے لیے نیویارک شو گراؤنڈ پہنچے، جہاں رکن شورا حاجی خالد اتاری اور دیگر ذمہ داران نے نگرانی شورا کو بریفنگ دی. اس پر نگرانی شورا نے ان کی رہنمائی کی. ادھر انگلینڈ کے بعد نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری سفر کرتے ہوئے یورپ پہنچے، جہاں یورپی ممالک جرمنی کے شہر برلن اور فرینکفرٹ، ناروے کے شہر اوسلو، فرانس کے شہر پیرس، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا، اٹلی کے شہروں بولونی اور چویتناوا مارکے، بلغاری کے شہر سفالا، اسپین کے شہر بارسلونا اور پرتگال کے شہر لسبن میں دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ سنت بھرے اجتماعات میں نگرانی شورا کے سنت بھرے بیانات ہوئے، جبکہ مختلف مواقع پر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی مشوروں میں نگرانی شورا نے 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں بڑھانے کے لیے اہداف دیے، جبکہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول و بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے اور نگرانی شورا نے یورپ میں موجود فیضان مدینہ سمیت شعبہ خدام المساجد اور مدارس المدینہ کے تحت خریدی کی جگہ کا وزٹ بھی کیا. اس سفر کا آخری ملک ترکیہ رہا، جہاں ترکش عاشقان رسول سے ملاقات سمیت نگرانی شورا نے میزبان رسول صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دے کر ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا اور انگلینڈ سے شروع ہونے والا نگرانی شورا کا جدول 12 اگست 2026 کو ترکی کے شہر استنبول میں اختتام پذیر ہوا. مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم فیضان عشق رسول لال کوارٹر سعود آباد ملیر کراچی سندھ پاکستان میں 7 اگست 2026 کو شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگرانی ڈویژن مشاورت نے سنت بھرا بیان کیا. کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لال کوارٹر سعود آباد میں قائم مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم فیضان عشق رسول میں شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء و اساتذہ کرام، ناظمین، بچوں کے سرپرست اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی. تقسیم اسناد اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا.
کہا نگران ڈویژن مشاورت نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ سنت و بھرے بیان کے بعد کنز المدارس بورڈ کے تحت بچوں میں اسناد اور تحائف تقسیم کیے گئے، جبکہ مدرسین اور دیگر ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تحائف بھی دیے گئے۔ آخر میں صلاۃ و سلام اور دعا کا سلسلہ ہوا۔ اس حوالے سے نگران ڈویژن مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے شارٹ ٹائم، تقریباً 414 مدارس الحمدللہ اس وقت کراچی میں یہ قرآن پاک کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اور اب تک 2025 میں الحمدللہ 1500 سے زائد طلبہ اکرام کو کنز المدارس بورڈ کی طرف سے سند جاری کی۔ اس طرح الحمدللہ الکریم 2026 میں بھی یوں سفر جاری ہے۔ شرکاء نے بھی مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور بچوں کی تدفین اسناد کا یہ اجتماع ہوا، ہمارے ذمہ دار نے بیان بھی فرمایا، اور وقتاً فوقتاً ہماری مسجد میں یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ تقسیم اسناد کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت زبردست ہوا۔ مدنی چینل کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور تمام اسلامی بھائیوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جتنے بھی انتظامیہ ہیں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 2 اگست 2026 کو غلہ منڈی پتوں کی پنجاب پاکستان میں مختلف مقامات پر شخصیات میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ 2 اگست 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائیوں نے پتوں کی پنجاب پاکستان کی غلہ منڈی میں 2 اگست 2026 کو صدر انجمن تاجران پتوں کی رانا ممتاز علی خان اور دیگر سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جبکہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ بعد ازاں شیخو پورہ ڈویژن ذمہ دار اسلامی بھائی نے دیگر مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کی اور عاشقان رسول کو ڈیجیٹل دعوت اسلامی اور موبائل اپلیکیشنز کے حوالے سے بتایا اور اجتماع میلاد میں شرکت کی دعوت بھی دی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ 6 اگست 2026 کو شعبہ تعلیم ٹیچرز فورم کے اسلامی بھائیوں نے سندھ سیکریٹریٹ کراچی سندھ پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ زاہد حسین راجپٹ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم ٹیچر فورم کے اسلامی بھائیوں نے سندھ سیکریٹریٹ کراچی سندھ پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ زاہد حسین راجپٹ سے 6 اگست 2026 کو ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ اسلامی بھائیوں نے بالخصوص شجرکاری کی اہمیت، ماحول کے تحفظ اور سرسبز و شاداب ملک کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، جبکہ اسٹوڈنٹس میں شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور تعلیمی اداروں میں شجرکاری مہم کے فروغ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد زون 2 میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کرنے کے ذمہ دار سلیمان ہاشمی کی ہمشیرہ 20 اگست 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر دینا میں قضاء الہی سے انتقال کر گئیں، جن کی نماز جنازہ دینا جہلم پنجاب پاکستان میں ادا کی گئی، جس میں مرحومہ کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی افراد اور مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ مبلغ دعوت اسلامی نے پڑھائی اور دعائے مغفرت بھی کروائی۔ کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے کے بی کالونی کینٹ ٹاؤن میں 1 اگست 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے تحت علاقائی دورہ اور سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران مجلس پاکستان نے شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 7 دن کا سائن لینگویج کورس ہوا، جس میں عمومی اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ سکھایا گیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 7 دن کا سائن لینگویج کورس ہوا، جس میں 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبے کے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے شرکاء کو اشاروں میں مدنی مقصد، اسپیشل پرسن سے اشاروں کی زبان میں گفتگو کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کورس میں شریک عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میرے علاقے کے اندر لیا کے اندر اس کی بہت کمی ہے، الحمدللہ میں اس کی نیت کرتا ہوں یہاں سیکھ کر انشاءاللہ الکریم وہاں جا کر اپنے لیا کے اندر اس نیک کے کام کے اندر دھومیں مچائیں گے، اور الحمدللہ جو ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی ہیں ان کو دینے کی دعوت دیں گے اور ان کو دعوت اسلامی کا تعارف کرائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خوشی کی مدنی خبر دیں گے دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوششوں اور نیکی کی دعوت کی بدولت قبول اسلام کی مدنی بہاریں دیکھنے کو ملی۔ مزید جانیے محمد طارق الطائی مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی جہاں دنیا
دنیا کے مختلف ممالک میں سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے ہونے والی نیکی کی دعوت اور مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوششوں کی برکات سے جہاں لوگوں سے گناہوں بھرا ماحول چھڑوا کر دینی ماحول سے وابستہ کرتی ہے، وہیں اسی دینی ماحول کے توسط سے شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت بھی انفرادی کوشش کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایسے ہی روح پرور مناظر دنیا کے مختلف ممالک میں ماہ جولائی 2026 کے مختلف ایام میں بھی دیکھنے کو ملے اور دعوت اسلامی کے شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت امریکہ، ساؤتھ افریقہ سمیت دیگر افریقی ممالک ملاوی، نمیبیا، موزمبیق اور فلپائن میں مبلغین دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسلام کی خوبیاں اور اس کی اہمیت و افادیت بتائی، جس پر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی سعادت پائی۔ مجموعی طور پر ماہ جولائی 2026 میں شعبہ ویلکم ٹو اسلام کے تحت 250 سے زائد افراد نے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی سعادت پائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ یہاں بنگلہ دیش سے آپ کو بتائیں جہاں علماء کرام اور مختلف مساجد کے امام صاحبان میں سیشن اور مختلف مقامات پر تاجر برادری اور دیگر عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران شعبہ قافلہ انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار نے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اشرف الاسلام اتاری اس رپورٹ میں۔ ہوبی گنج بنگلہ دیش میں علماء کرام و مختلف مساجد کے ائمہ کرام کے درمیان ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس دوران شعبہ قافلہ انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار نے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروسز سمیت اردو، انگلش اور بنگلہ زبان میں جاری مدنی چینل سمیت سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہونے والی دین متین کی خدمت کے حوالے سے بھی بتایا اور مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے مختلف مقامات سید پور، گوپال گنج، سلہٹ اور ڈھاکہ میں تاجر اجتماع سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران شعبہ قافلہ انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار نے سنت و بھرے بیانات کی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء نے اچھی نیتیں کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے خبر دیں جہاں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے برانچز میں ہونے والے مختلف سیشنز میں مبلغین دعوت اسلامی نے طلبہ کرام کے مختلف امور پر رہنمائی کی اور مختلف شہروں میں سنت و بھرے اجتماعات بھی ہوئے۔ تفصیلات جانیے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے شہروں ہٹ ہزاری اور منشی گنج میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز میں مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے اخلاقی اور تنظیمی اور دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو اپنے اخلاق و کردار سنوارنے کے لیے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی بسر کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دین متین کی خدمت کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ اسی کے ساتھ بچوں کو اپنی پڑھائی پر توجہ رکھنے، دل جمعی کے ساتھ اسباق یاد کرنے سمیت مجلس کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ان اسباق کی دھلائی کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے شہروں نارائن گنج، کومیلا اور فٹک شریف میں قائم مختلف مساجد سمیت فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے تحت سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی بھری زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے، دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اختتام پر صلاۃ و سلام اور دعا کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو نیپال سے خبر دیں جہاں مختلف شہروں میں قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے برانچز میں ہونے والے سیشنز میں نگرانی نیپال مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے طلبہ کرام کی رہنمائی کی، جبکہ نیپال گنج میں طلبہ کرام نے مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے کی سعادت پائی۔ مزید جانیے امین اتاری کی اس رپورٹ میں۔ نیپال کے مختلف شہروں نیپال گنج، بھیراوا اور چندروٹا میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز میں مختلف سیشن و اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ ناظمین و اساتذہ کرام سمیت طلبہ کرام کے سرپرست بھی موجود تھے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد نگران نیپال مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے، اخلاقی و تنظیمی اور دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو اپنے اخلاق و کردار سنوارنے کے لیے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی بسر کرنے، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دین متین کی خدمت کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ ادھر نیپال گنج میں ہی مختلف مواقع پر مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام نے بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے کی سعادت پائی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات سے فیض پایا۔ نگران عالمی مجلس میں شاورت اسلامی بہن کا دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے بنگلہ دیش کا سفر جاری ہے، جہاں سنت بھرے اجتماعات، مدنی مشورے اور شخصیات سے ملاقاتوں کر کے نیکی کی دعوت دے
رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 13 اگست 2026 کو چٹاگانگ کارپوریشن میں قائم دارالمدینہ کیمپس برولیور کا وزٹ کیا، جہاں چٹاگانگ نارتھ اور ساؤتھ کے دارالمدینہ کیمپسز کی اسٹاف اسلامی بہنیں بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر دارالمدینہ کی پڑھائی اور طلبہ کی سنتوں کے مطابق رہنمائی، والدین کی اپنے بچوں سے وابستہ امیدیں اور موجودہ معاشرے میں دارالمدینہ کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے گئے۔ نیز تمام کیمپس کی اسلامی بہنوں کو ٹیلی تھون مہم میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ 13 اگست 2026 کو ہی چٹاگانگ کارپوریشن کے کنگز پارک سینٹر میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مقامی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر عمل کرنے، گھروں کو سجانے، محفل میلاد منعقد کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ چٹاگانگ نارتھ کارپوریشن تھانہ پوئنگا میں ایک اسلامی بہن کے گھر شخصیات خواتین میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت نے سنتوں بھرا بیان کیا اور خواتین کو ترغیب دی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کا تحفہ پیش کیا جائے۔ نگران عالمی مجلس مشاورت نے شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت چٹاگانگ ڈویژن کارپوریشن تھانہ پوئنگا میں ایک اسلامی بہن سے ملاقات کی اور انہیں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت کورس کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر انہوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن ان دنوں دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بنگلہ دیش کے سفر پر ہیں، جہاں اسلامی بہنوں کے 8 دینی کاموں کو مزید مضبوط بنانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 22 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ علماء کو